میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں۔ نونے حالو، پیارے پیارے عباد الرحمن، آج ہم سننے جا رہے ہیں اس سلسلے کی ایک اور کہانی، اور یہ کہانی ہے ایک اڑنے والے گھوڑے کی، جو یہ کہانی خود آپ کو سنائے گا۔ سنتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب نہ راکٹ تھے نہ مصنوعی سیارے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا جو نہ راکٹ، نہ مصنوعی سیارہ اور نہ کوئی اور تیز رفتار جہاز کر سکتا ہے۔ میں براق ہوں۔ میرے متعلق عجیب و غریب باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، وہ ہر چیز سے پاک۔ میری کہانی کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کو گئے، اور اس سفر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئے، مگر یہ سب بالکل سچی بات تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وحی کو نازل ہوئے 12 سال ہوئے تھے، اور ان سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے بہت سختیاں کی۔ آپ کے حکم پر بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مگر اس سب کے باوجود پیارے نبی دین کی دعوت دیتے رہتے اور اللہ کی مدد طلب کرتے رہتے۔ میری کہانی اس واقعے کے متعلق ہے جب میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا سفر ہوا۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم کے گھر گئے اور انہیں خانہ کعبہ لے کر آئے۔ وہاں میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے رسول کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں ایمان بھر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے پیارے نبی کو مجھ پر سوار کروایا، اور ہم اور جبرائیل تیزی سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو وہاں پیارے نبی میری پیٹھ سے نیچے اترے اور مجھے ایک ٹیلے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہ ابھی بھی بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس پر اونچا گنبد تعمیر کیا گیا ہے اور اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ مجھے وہاں چھوڑ کر پیارے نبی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، جہاں تمام انبیاء رسول آپ کا انتظار کر رہے تھے، جن کی کہانی ہم نے سنی ہے نا۔ پیارے نبی نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے پاس آئے اور ہمارا دوسرا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر آسمانوں کی طرف تھا، جسے معراج کہتے ہیں۔ آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اور پیارے نبی نے وہاں پہ اللہ کو شکرانے کا سجدہ کیا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں تک اس سے پہلے کبھی کوئی نبی نہیں پہنچا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مہمان بلایا تھا، اور جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو ہم اسے کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں نا۔ پیارے نبی کو بھی وہاں پہ ایک تحفہ ملا، اور ان کو 5 نمازیں دی گئیں۔ اس کے بعد پیارے نبی واپس ہوئے، مجھ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف آئے، اور پھر مجھے رخصت کیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا تھا نمازوں کا، وہ ایسا تحفہ ہے جسے قیامت تک ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا۔ اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں، اور یا آپ کو کوئی تحفہ دے اور ہم اس تحفے کو پھینک دیں، اس کا خیال نہ رکھیں، یا کوئی ہمارے تحفے کو پھینک دے اور اس کا خیال نہ رکھے، تو کتنا برا لگتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہمیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پکا دوست بنا کے عباد الرحمن، یعنی کہ اللہ کا پکا اچھا بندہ بنا دیتا ہے۔ کوئی کتنے بھی اچھے کام کرتا ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا نا،
تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے پیارے نبی کو اپنے گھر بلا کے دیا تھا، اور کوئی بھی ایسا تحفہ کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اور اگر ہم اسے بھول جائیں یا سستی کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز ہر کسی نے ہر حالت میں پڑھنی ہے، چاہے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیمار ہو، کوئی تھکا ہوا ہو، کسی کا دل نہ چاہ رہا ہو، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جو کسی بھی وجہ سے نماز نہ پڑھے وہ کبھی بھی عبد الرحمن یعنی کہ رحمان کا، پیارے اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ لوگ تو پڑھتے ہیں نا نمازیں، اچھے بچے ہیں آپ، شاباش۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ